آئیے آج ہم بات کرتے ہیں گلوٹن الرجی یا سیالک ڈیزیز، جس کو ہم گندم سے الرجی، گیہوں سے الرجی کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں گلوٹن الرجی یا سیالک ڈیزیز، جس کو ہم گندم سے الرجی، گیہوں سے الرجی کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ تو گلوٹن الرجی کا پہلے تو ہم آپ کو انٹروڈکشن دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے تو اس مرض کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ سیالک ڈیزیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی گلوٹن الرجی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ آئی بی ایس ہے یا کوئی جو ہے وہ انتڑیوں کی کوئی بیماری ہے، کوئی انتڑیوں میں سوزش ہے، سوجن ہے، لیکن کسی کو اس کی مخصوص نام کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آج دیکھیں پوری دنیا میں 50,000 سے زیادہ افراد جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اور یہ مرض جو ہے یہ جو ہوتی ہے گندم جو ہوتی ہے اس کے اندر، یا گندم، جو جئی، یہ رائی، یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم گلوٹین کہتے ہیں۔ گلوٹین پروٹین جو ہے اس سے ہمارا جو اسمال انٹسٹائن ہے وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود ویلائز جو ہیں، جو بور ٹائپ چیز ہوتی ہے ہماری اسمال انٹسٹائن میں، اسمال انٹسٹائن کے اندر جو وہ جیسے ٹاول نہیں ہوتا، ٹاول کے اوپر جو بور بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ باہر بنے ہوتے ہیں انگلیوں کی طرح کے بریک بریک۔ اب وہ ویلائز جو ہیں وہ سویل کر دیتے ہیں، ان کے اندر سوجن آ جاتی ہے جب گلوٹن والی کوئی بھی غذا کھائی جائے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں کی سویلنگ کی وجہ سے 2-3 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ان ویلائز کا کام ہے کہ وہ مسلسل ایسے حرکت کرتے رہتے ہیں اور وہ جو سٹول ہوتا ہے اس کو اسمال انٹسٹائن سے لارج انٹسٹائن میں دھکیلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں حاجت ہوتی ہے پخانے کی، وہ لارج انٹسٹائن میں جمع ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر خارج ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ویلائز جو ہیں ان کے اندر سے جو جتنی بھی ہماری خوراک جس نے جزو بدن بننا ہے وہ اسمال انٹسٹائن سے ہمارے خون میں منتقل ہوتی ہے اور وہ جزو بدن بنتی ہے اس کی۔ اب یہ دونوں کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام تو جو خوراک ہمارے جسم کا حصہ بننی تھی وہ رک گئی۔ دوسرا کام کیا ہوا کہ جو سٹول پاس ہونا تھا اس میں رکاوٹ ہوئی۔ اب سٹول کے پاس ہونے میں جو رکاوٹ ہوگی اس میں ظاہر ہے بلوٹنگ ہوگی، ڈکار آئیں گے، پیٹ پھول جائے گا اور گیس جمع ہو جائے گی وہاں پہ، اور بدبودار پخانہ آئے گا، اور جو ہے وہ جو ہمارے ویلائز جنہوں نے اس کو ابزارو کرنا تھا، خون میں لے کر جانا تھا، اب ان میں سویلنگ آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ جب خون میں ہمارے وہ پروٹین نہیں جائے گی، نمکیات نہیں جائیں گے، آئرن نہیں جائے گا، زنک نہیں جائے گا، معدنیات سارے نہیں جائیں گے، اور جتنی بھی ہماری جزو بدن بننی تھی چیزیں وہ نہیں جائیں گی اندر، تو باڈی تو ویک ہوگی ہی۔ یہ تو ایک الگ سے اس کا ایک نقصان ہے۔ لیکن اگلا نقصان یہ بڑا یہ ہے کہ وہ جو چیزیں اندر جانی تھی وہ پخانے کے ذریعے خارج ہوں گی تو چپچپا پخانہ آئے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پروٹین خارج ہوگی، اس کے اندر دوسری بہت ساری معدنیات اور دیگر نمکیات خارج ہوں گے۔ تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر اسہال بھی ہوں گے۔ جتنی دیر یہ معدنیات سمال انٹسٹائن میں رکی رہیں گی سر میں درد بھی ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، اور وہ جو ساری علامات جو آئی بی ایس میں بھی عام طور پر پائی جاتی ہیں یا ایچ پلوری کے پازیٹیو ہونے پر بھی پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو علامات ہیں یہ گلوٹن الرجی میں بھی نظر آتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جب بھی گلوٹین پروٹین والی جو غذا ہے وہ انسان کھاتا ہے اور وہ خوراک جو ہے وہ انٹسٹائن جو ہے اس کو قبول نہیں کرتی ہے،
جب وہ قبول نہیں کرتی ہے تو وہاں اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جب وہ ریئیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ جو چیز ہے وہ ولائز وہ پھول جاتے ہیں, ان میں سویلنگ آ جاتی ہے. اور اگر کسی پیشنٹ کو یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ اس کو گلوٹن الرجی ہے, سیالک ڈیزیز واقع ہو چکی ہے, اور اس کے باوجود وہ اس میں پرہیز نہ کرے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. مثلا تڑیوں کا کینسر ہے, یہ سب سے بڑا نقصان ہے, یہ ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو اریٹیبل باؤل سنڈروم کا مسئلہ ہے وہ رہتا ہے. پھر ہڈیوں کا جو ہے نا وہ مختلف پروسیس شروع ہو جاتے ہیں, آسٹیو پروسیس شروع ہو جاتا ہے, ہڈیاں نرم پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, ہڈیاں بربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اصل میں یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے اور یہ منتقل ہوتی ہے جین ٹو جین عام طور پر. لیکن اس کے اور بھی ٹریگرز بھی ہیں, رسک فیکٹرز بھی ہیں جن پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور اکارڈنگ ٹو سمٹمز اگر ہم ہومیوپیتھی کی میڈیسن دیں تو اللہ کے فضل سے یہ جو گلوٹن الرجی ہے, سیالک ڈیزیز ہے, جو کہ باقی کسی پیتھی میں قابل علاج نہیں ہے, ہومیوپیتھی کے ذریعے سے نہ صرف اس کو مینج کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا مستقل علاج بھی موجود ہے. شرط یہ ہے کہ ہم گلوٹن الرجی کو اپنے اوپر سوار کرنے کے بجائے, سٹریس لینے کے بجائے, سٹریس سے یہ اور ہوتی ہے بلکہ یہ رسک فیکٹرز میں بھی ہے, ٹریگرز میں بھی ہے کہ اگر ہم سٹریس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ذہن پر سوار کرنے کے بجائے کسی اچھے ہومیوپیتھ کا انتخاب کریں اور ساتھ یہ ہے کہ گندم, جو اور جئی سے بنی ہوئی پروڈکٹس کو کھانے سے پرہیز کریں تو اللہ کے فضل سے ہم گلوٹن الرجی یا سیالک ڈیزیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.